السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال ہے۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ مزید نفلی نمازوں کا بیان پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کے دن جو سب سے پہلی نماز ہے جو واجب نہیں ہے اور جس کا شمار نفلی نمازوں میں ہوتا ہے، مسنون نمازوں میں ہوتا ہے، ان میں سے ایک نماز ہے نماز عیدین، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز۔ یہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی نماز، جس کو ہم لوگ نماز دوگانہ کہا کرتے ہیں اردو زبان میں عمومی طور پر، یہ ہر مکلف شخص پر واجب ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ امرنا ان نخرج العواتق والحیض فی العیدین یشہدن الخیر ودعوت المسلمین وتعتزل الحیض المصلی، کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم جوان لڑکیوں اور حائضہ عورتوں کو بھی عیدین میں ساتھ لے کر نکلیں تاکہ وہ بھی مسلمانوں کی امور خیر اور دعاؤں میں شریک ہو۔ البتہ حائضہ عورتیں عیدگاہ سے الگ رہیں گی، یعنی نماز نہیں پڑھیں گی۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت میں الفاظ ہیں، امرنا نبینا ان نخرج، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم خواتین کو نکالیں۔ یہاں تک کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا کہ جب ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو اور اس وجہ سے وہ نہ جا سکے نماز کے لیے تو اس پر کیا حرج ہے کوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سہیلی اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اڑا دے اور پھر وہ خیر میں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ تو نماز عیدین مشروع ہے اور ہر مکلف شخص کو اسے پڑھنا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب حائضہ عورت اور بغیر چادر والی معذور خواتین کو بھی عیدگاہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہے تو مردوں کو بدرجہ اولیٰ حکم ہے۔ اس سلسلے میں آج کل بڑی کوتاہی برتی جا رہی ہے۔ بعض لوگ عورتوں کو عیدین کی نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں فتنہ کا اندیشہ، یہ اندیشہ، وہ اندیشہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ کتنی جسارت کی بات ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم دیں اور یہ انہیں روک دیں مسجد میں عیدگاہ میں جانے سے۔ حالانکہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خواتین کو بازار میں جانے سے نہیں روکتے، مزاروں پہ جانے سے نہیں روکتے، اور دیگر پروگرام میں، دیگر تقریبات میں جانے سے نہیں روکتے، شادی بیاہ کی محفلوں میں جہاں پہ اچھی خاصی بھیڑ ہوتی ہے وہاں پہ جانے سے نہیں روکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ان لوگوں کو باز آنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ان کے اوپر کوئی فتنہ آ جائے، وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دردناک عذاب ڈال دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر مسئلے میں، ہر وقت، ہر لمحہ واجب ہے، ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے بغیر اپنی منمانی کرنا اور شرعی احکام کو بدل دینا یہ کسی بھی طور سے درست نہیں ہے۔ تو یہ نماز عید کے بعد گھر جا کر کوئی دوسری نماز درست نہیں ہے۔ نماز عید صرف 2 ہی رکعت ہے، عید الفطر میں بھی 2 رکعت اور عید الاضحیٰ میں بھی 2 رکعت۔ نہ تو عید سے پہلے کوئی رکعت ہے، کوئی نماز ہے گھر پر، نہ تو نماز کے بعد کوئی رکعت ہے، نہ تو عیدگاہ میں اور نہ ہی گھر پر۔ اس میں نماز عید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ قاف قاف والقرآن مجید اور دوسری رکعت میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر یعنی سورہ قمر پڑھا کرتے تھے۔ یہ مسنون ہے، ضروری نہیں، واجب نہیں ہے، اور انسان کوئی بھی سورت، کوئی بھی آیت پڑھ لے
تو نماز ہو جائے گی۔ نماز عیدین ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری میں 5 تکبیریں کہی جائیں گی۔ عمر بن شعیب سے روایت ہو اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التکبیر فی الفطر 7 فی الاولی و 5 فی الاخری والقراءۃ بعدہما کلتہما، کہ عید الفطر کی پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہی جائیں گی اور قرأت ان دونوں کے بعد کی جائے گی۔ اس طرح کی اور بھی روایتیں موجود ہیں، جس میں سے عمر بن عوف کی روایت ہے، وہ صحیح ترمذی کی روایت، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز پڑھائی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی عیدین کی پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ فقہ کی طرف سے قطع نظر یہ چیزیں احادیث سے ثابت ہیں، یعنی پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 7 اور دوسری میں قرأت سے پہلے 5 تکبیر زوائد کہے جائیں گے۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیانی فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ اس سے ایک معتدل آیت کے برابر ٹھہرنا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولاً اور فعلاً، یعنی وہ خود بھی ایسا کرتے تھے اور کہتے بھی تھے کہ ان بین کل تکبیرتین قدر کلمہ، ہر 2 تکبیروں کے درمیان ایک کلمہ کی مقدار کے برابر فاصلہ ہونا چاہیے۔ تکبیرات عیدین کا جو حکم ہے وہ یہ کہ سنت ہیں اور یہ واجب نہیں ہے۔ تکبیرات عیدین کے ساتھ کیا رفع یدین کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ البتہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لم اسمع فیہ شیئا، اس کے متعلق میں نے کچھ نہیں سنا۔ تو یہ عمل مسنون نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور جو لوگ اس عمل کے قائل ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام نمازوں کے اس میں روایت پر قیاس کرتے ہوئے اس طرح سے باتیں کہتے ہیں۔ تو عیدین کی تکبیر اور راجبات ہے کہ عیدین کی تکبیروں میں رفع الیدین کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو اثر میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے، یہ نماز عیدین کے لیے نیسیسری نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو عمل بیان کیا ہے ان کا وہ مطلق ہے، اس سے عام نمازیں بھی جو سنت کی نمازیں یا فرض کی نمازیں ہوتی ہیں وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ تو عیدین کے سلسلے میں کوئی خاص اثر منقول نہیں ان سے بھی۔ امام نماز کے بعد خطبہ دے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر یصلون العید قبل خطبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے سے پہلے نماز عید ادا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں یعنی خطبے سے پہلے یا نماز سے پہلے کوئی اور خطبہ درست نہیں ہے۔ خطبہ جو بھی ہے وہ نماز کے بعد ہے۔ نماز سے پہلے کسی بھی قسم کا نصیحت کے نام پر، واعظ کے نام پر، تذکیر کے نام پر اور بہت ساری جگہوں پر انتظار کے نام پر کہ ٹائم ابھی جو وقت مقرر کیا گیا ہے نماز عید کی ادائیگی کا اور لوگ ابھی آ رہے ہیں، عیدگاہ میں نہیں پہنچے ہیں، تو ان کے انتظار میں چلو لوگ بیٹھے ہوئے تو نصیحت کر دی جائے، اور تو نصیحت کے نام پر کسی بھی قسم کے نام پر بغیر خطبہ حاجہ کے یا خطبہ حاجہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی تقریر درست نہیں ہے۔ نماز عید سے پہلے محض تسبیح، تحلیل اور تکبیر وغیرہ ہی کہی جائے گی۔ تو صحابہ اکرام کے دور میں بعض لوگوں نے عید سے پہلے خطبہ دینا شروع کیا تو اس پر دیگر صحابہ اکرام نے نکیر فرمائی۔ ایک چیز اور اس سلسلے میں کہ نماز عید کا صرف ایک خطبہ ہے، کوئی دوسرا خطبہ یا 2 خطبہ نہیں ہے، بیچ میں بیٹھنا ثابت نہیں ہے۔ نماز عید کے لیے پیدل چل کے جانا چاہیے تھا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من السنت ان یخرج الی العید ماشیا،
عیدگاہ کی جانب پیدل چل کے جانا سنت ہے، اور آبادی سے باہر نکلنا بھی مستحب ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کی طرف باہر نکلا کرتے تھے۔ تو یہ عیدین کے مسائل ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ عید الفطر کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھانا اور عید الاضحیٰ کے لیے جانے سے پہلے نہ کھانا بہتر ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اس وقت تک نہ نکلتے جب تک کچھ کھانا لیتے، اور عید الاضحیٰ کے دن اس وقت تک کچھ نہ کھاتے جب تک کہ نماز نہ پڑھ لیتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں ماحول گڑبڑ ہے، خصوصاً عید الاضحیٰ کے دن بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ عیدگاہ میں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، تو نماز سے پہلے بھی اور قربانی سے پہلے بھی لوگ کرتے ہیں کہ جو چاٹ کی دکانیں لگی رہتی ہیں، مونگ پھلی اور دیگر دکانیں لگی رہتی ہیں بچوں کو بہلانے پھسلانے والی، تو اس سے لے کر کے لوگ کوئی حلوہ کھا رہا ہے، کوئی مونگ پھلی کھا رہا ہے، کوئی کیلا کھا رہا ہے، اور کوئی چاٹ کھا رہا ہے، کوئی سموسے کھا رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قربانی کا گوشت کھانا ہوتا تھا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں جو اس دن سب سے پہلے کھانا جاتا تھا وہ قربانی کا گوشت ہوتا تھا، تو یہی سنت ہے۔ تو قربانی عید الاضحیٰ کے دن خصوصاً نماز سے پہلے کچھ نہیں کھانا چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے آخری مسئلہ اس کا ٹائم، کہ اس کا وقت ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انه خرج مع الناس عید فطر او اضحیٰ فانکر ابطال الامام وقال انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك من التسبیح، کہ وہ لوگوں کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نکلے تو انہیں امام کے تاخیر کرنے پر نہایت تعجب ہوا، اور انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس وقت فارغ ہو چکے ہوتے تھے اور نماز چاشت کا وقت تھا۔ تو کیا پتہ چلا کہ چاشت کے وقت جو نماز ہوتی ہے، جس کو ہم لوگ صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں یا صلاۃ الاشراق کہتے ہیں، اس وقت تک انسان کو فارغ ہونا چاہیے نماز عید سے۔ اس کے علاوہ مزید تاخیر کرنا، 9 بجا دینا، 10 اور 11 بجا دینا، یہ درست نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج 2 نجموں کے برابر بلند ہو جاتا تھا تب پڑھتے تھے، حالانکہ یہ روایت ضعیف ہے۔ تو پتہ چلا کہ چاشت کے وقت عید کی نماز، چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، پڑھ لینا چاہیے۔ اس میں نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلیت مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم العید غیر مر ولا مرتين بغیر اذان ولا اقامہ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عید 1 مرتبہ 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ پڑھی ہے، بغیر اذان و اقامت کے پڑھی ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی نمازیں ہیں، صلاۃ الخوف ہے اور صلاۃ استسقاء ہے، اور اس کے علاوہ سفر کی نماز ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری نمازیں اور سجدہ تلاوت ہے، سجدہ شکر ہے، انشاءاللہ میں کل اس کو مکمل ہم لوگ کر لیں گے انشاءاللہ نماز کا بیان۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔